السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبد القیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ عدالت تو چھٹیوں پہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ جج صاحبان کہتے ہیں ہم نے چھٹیاں کرنی ہیں، انصاف اور عوام کو حقوق فراہم کرنا وہ ایک سیکنڈری یا دوسری ترجیح ہے ان کی۔ پہلی ترجیح جو ہے وہ چھٹیاں ہیں، اور انہی چھٹیوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اس پر جو رولز ہیں ان کو فوقیت دی جا رہی کہ سپریم کورٹ رولز کے تحت چھٹیاں جو ہیں وہ ہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آئین کا تحفظ، آئین کا حلف اور قانون کیا کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو چھٹیوں پہ جانا ہے۔ تو اب یہ مقدمہ نہ سننے کا عذر، تو وہ کیا کہتے ہیں، عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے۔ تو لہٰذا اور پھر بالخصوص ایسے دو چیف جسٹسز ہوں جو کہ کمیٹی کے اندر موجود، اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے چھٹیاں کرنی ہے، بہرحال جی، تو پھر ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو عدلیہ کی ترجیحات جو ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس کی کیا ہوں گی۔ اس پر تو اب کیا کہا جائے، ظاہر ہے تو کیونکہ اب بات چھٹیوں سے شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا چھٹیوں پہ ہیں، عدلیہ چھٹیوں پہ ہے، تو لیکن دوسری طرف سیاسی محاذ پہ اور بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ بنوں کا واقعہ ہوا، اور آج کی جو خبر ہے اس میں DGI SPR نے پریس کانفرنس کی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ PTI کی طرف سے بھی ری ایکشن آ رہا ہے اس کے اوپر، اور آج جیل میں خبر جو چھپی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے GHQ کے سامنے مظاہرہ کرنے کی جو بات ہے اس کو اعتراف کیا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ یہ صحافیوں سے گفتگو کے اندر کیا ہے یا عدالتی کارروائی کے اندر کیا ہے، لیکن جو خبر چھپی ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ سے بہتر ہے کہ مارشل لاء لگا دیا جائے۔ تو یہ کوشش ہے۔ ہم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کا ماضی بھی ایسا ہی ہے، میں حکومت میں نہیں ہوں تو اسمبلی بھی توڑ دو، میں حکومت میں نہیں ہوں تو سب استعفے دے کے چلے جائیں، میں پرائم منسٹر نہیں ہوں تو ملک کے اندر مارشل لاء لگا دیا جائے۔ تو بنو کا کیا، DGI SP پریس کانفرنس، عمران خان، تو ان پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ چھٹیوں سے واپس آئے ہوئے ہیں جناب حماد حسن صاحب۔ حماد حسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا۔ بڑے آپ بھی چھٹیوں پہ چلے گئے تھے؟ میں شمالی علاقہ جات کیا تھا۔ تو شمالی علاقہ جات کی سیر جو ہے وہ اس کے لیے چھٹیاں تو کرنی پڑتی ہیں نا۔ ہاں بس چھٹیاں 1-2 دن چھٹی کر لی، بیچ میں ایک ویکنڈ بھی آ گیا۔ ہاں، تو بس میں نے کہا یہ شمالی علاقہ جات دیکھ لے، بہت ہمارے صحافتی برادری میں اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو ہم بھی شمالی علاقہ جات ہو آئے۔ ہاں۔ تو آپ تو خود پشاور سے، آپ کا کہاں سے میرا سوابی سے ہے بنیادی طور پر، لیکن قریب مطلب ہے ہمیں سوات قریب پڑتا ہے دوسرے علاقے، لیکن میں تو ناران سوات کا، اور ناران کاغان کا میں موسم بابو سر کیسا ہے؟ ٹاپ کی طرف گیا اچھا، تھا، بابو سر اس ٹاپ۔ طرف نہیں گیا۔ تو کیا سڑک بڑک وہ آپ کو ٹھیک ہو گئی ہے وہاں پہ؟ روڈ قیوم صاحب کافی اچھی ہے، یعنی ہاں۔ بالاکوٹ اور ناران کے درمیان روڈ زیادہ اسی طرح نہیں ہے، لیکن جب آپ ناران سے اوپر جاتے ہیں بٹاکنڈی، لولو سر اور بابو سر ٹاپ کی طرف، تو وہ روڈ بہت شاندار ہے، ایریا بھی بہت خوبصورت ہے، یعنی وہ لوکیشن جو ہے وہ بڑا سینریٹیکل ہے، تو بڑا اچھا، مزہ آتا ہے، اس کا موسم بھی بڑا۔ تو آپ خوب مزے کر کے آئے؟ بس گھوما پھرا، تھک گیا تھا تو اچھا، 3-4 دن۔ تو کیا کیا احتیاطیں کرتے ہیں جب آپ یہ ناردرن ایریا پہ جاتے ہیں کھانے پینے میں اور اس میں؟ کیونکہ گوشت تو وہاں پہ گلتا نہیں ہے یار، تو دال چال ہی کھاتے ہوں گے۔ میں تو یار دیہاتی آدمی ہوں، کبھی کھانے میں احتیاط نہیں کرتا، جو مل جاتا ہے وہی کھا لیتا ہوں، رگڑ دیتا اور ہوں۔ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میدے نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے جناب، یہ بنو واقعہ اچانک سے یہ ہونا، پہلے کس سے شروع کریں؟ DGI SPR کی پریس کانفرنس سے شروع کریں؟ کیوں اس وقت DGI SPR کو پریس کانفرنس کرنے کی؟ تمام ایک ہی تسلسل ہے کریم صاحب۔ دیکھیں بنو واقعے سے مجھے آپ 1 منٹ دے دیں۔ دیکھیں بنو میں جو واقعہ ہوا تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اختلاف کوئی نہیں تھا،
یعنی اس میں پی ٹی آئی بھی تھی تو اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے, اس میں جمعیت العلماء اسلام بھی تھی تو اس میں پی ٹی ایم بھی تھی, اس میں اے این پی بھی تھی, اس میں تمام جماعتیں اس میں شامل تھی. اور اس احتجاج کو مقامی لوگوں کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی, اور جو ٹریڈرز تھے, جو دکاندار اور ریڑی بان اور یہ سارے, وہ بھی اس میں شامل تھے. اور وہاں کے مقامی لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو بہت بڑی گیدرنگ تھی, بلکہ کچھ وہاں کے جو میرے جاننے والے ہیں انہوں نے کہا تقریباً 5 لاکھ لوگ نکل آئے تھے. جب یہ لوگ آئے تو بنو کے وسط میں جو چوک ہے وہاں پر جلسہ ہو رہا تھا, اور وہ چوک بڑا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اتنے لوگ اس میں نہیں سما سکتے تھے. جلسہ شروع ہوا تو لوگ زیادہ تھے, تو جلسے کے آرگنائزرز میں سے ایک نے اسٹیج پہ اعلان کیا کہ آپ سپورٹس کمپلیکس کی طرف جائیں. اس سپورٹس کمپلیکس میں پہلے آئی ڈی پیز کو بھی ٹھہرایا گیا تھا. بنو ایک بہت پرانا شہر ہے اور بنو کے لوگ انتہائی یعنی تعلیم یافتہ, مذہبی اور بہت حد تک لبرل ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کیوم صاحب کہ 70s میں یا 60s میں میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ بنو میں سنیما بھی تھا, اور یعنی اس زمانے میں, اور یہ بہت تعلیم یافتہ شہر اور لوگ بھی بہت اچھے, بہت مہمان نواز اور کھانے پینے کے بڑے شوقین. تو یہ لوگ ظاہر ہی وہ تو ہے پرامن لوگ, لیکن ان بیچاروں نے تو بہت مشکلات کو سہ لیا. اچھا, میں بات کر رہا تھا تو اسٹیج سے اعلان ہوا کہ آپ اس کی طرف جائیں, اسٹیڈیم کی طرف, اسٹیڈیم کی طرف. اچھا, آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے پرامن لوگ ہیں کہ جیسے یہ اعلان ہوا یہ ہزاروں لاکھوں لوگ اسٹیڈیم کی طرف روانہ ہوئے روڈ پر. تقریباً 8 کلومیٹر آگے کینٹ ایریا ہے, اور جہاں پر اس کا گیٹ ہے اس کے قریب ابھی دھماکہ بھی ہوا تھا. جب یہاں پر پہنچے تو کچھ نوجوان جن کی تعداد 100 سے اوپر تھی اور 100-300 کے درمیان, وہ اس گیٹ کے اندر کینٹ ایریا میں گھسے. اور یہ نوجوان جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی ایم سے بھی تھا, اور ان میں کچھ لوگوں کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی تھا. تاہم کسی اور جماعت کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا, اور پھر یہاں سے ایک دنگا فساد شروع ہوا, ہوائی نہیں. وہ جو پریس کانفرنس ہے ڈی جی آئی ایس پی کی, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پورے پریکاشنز لیے, ایس او پیز جو ہیں اس کے اوپر عمل کیا گیا, کہ پہلے کوشن کیا گیا کہ مت آئیں, پھر ہوائی فائرنگ کی گئی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ 8 کے قریب میرا خیال ہے شہید ہوئے ہیں لوگ. تو اور لیکن جو ساتھ ہی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے جو ڈیپو ہے, اسلحہ سپلائی ڈیپو جو ہے, اس کو لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی وہاں سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے اندر گھسے تو پھر تو دنگا فساد شروع ہو گیا. لیکن جو لوگ آرگنائز کر رہے تھے, جو لوگ منتظمین تھے اس جلسے کے, اس مارچ کے, ان کا مقصد یہ نہیں تھا, نہ جمعیت العلماء اسلام کا مقصد تھا, نہ این پی کا مقصد تھا, نہ مسلم لیگ کا مقصد تھا. یہ ان کے مقاصد میں یہ نہیں تھا کہ جا کر آپ یہاں بھی 9 مئی کروا لیں. ان کا مقصد صرف اور صرف امن مارچ کرنا تھا. اور یہ امن مارچ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے, یہ سوات میں ہوا تھا, میں بھی ہوا تھا, این پی نے بھی کیا, مراد سعید نے بھی کیا, دیر میں ہوا تھا, تخت بائی میں ہوا تھا. یہ جگہ جگہ یہ امن مارچ ہوئے ہیں. یہ کوئی پہلی بار بھی نہیں ہو رہا تھا اور کسی کے خلاف بھی نہیں ہو رہا تھا. لیکن وہ لوگ جو اندر گھسے, جنہوں نے دنگا فساد کیا, جنہوں نے شر کو پھیلایا, جنہوں نے بڑی شرارت کی, اور پھر اس سے ایک پرامن احتجاج نے تشدد کا راستہ لیا, وہ لوگ کون تھے؟ اہم سوال یہ ہے. اور کیا ان لوگوں کو کسی کی آشیرواد حاصل تھی؟ جب منتظمین نے کہا کہ آپ سپورٹس اسٹیڈیم کی طرف جائیں تو پھر وہ ان لوگوں نے راستہ کیوں بدلا, ادھر گئے ایک مخصوص گروہ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس منظر میں کچھ اور کہانی بھی ہے. اور یہ جو پنڈی والے اتنے غصے میں ہیں نا, تو ان کا غصہ بھی بجا ہے. نہیں, میں آپ کا ولاگ بھی سن رہا تھا, اور آپ نے اس کے اندر کہا کہ جو
بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے تو آپس میں کیا، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ علیحدہ سے جا کے ملاقاتیں کی. دیکھیں قیوم صاحب، وہ 3 لوگ کون تھے؟ وہ 3 لوگ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. میں بوجوہ ان کے نام نہیں لے سکوں گا، لیکن بہرحال وہ پی ٹی آئی کے جانے پہچانے لوگ ہیں. وہ گزشتہ ہفتہ 10 دن سے، چونکہ اس کا اعلان کافی پہلے ہوا تھا، وہ لوگوں کے کچھ رابطے نوٹ کیے گئے ہیں. یہ میں اپنے ذرائع کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ ان کے، لیکن اس میں اہم بات یہ کہ جن سے وہ رابطے کر رہے تھے وہ لوگ تو چلو ناپسندیدہ ہیں، لیکن جو لوگ اس امن مارچ کو کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے، جو لوگ اس کو آرگنائزنگ کمیٹی میں بھی شامل تھے، جو لوگ یہ سب کچھ کارکنوں کو بھی لا رہے تھے، وہ جمعیت العلماء اسلام اور اے این پی تھی. اور یہاں پر جمعیت العلماء اسلام کا بڑا ہولڈ رہا ہے. یہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جیت گئے ہیں، اکرم خان دورانی جیت گئے ہیں، ان کا بیٹا زیاد دورانی جیت گئے ہیں. یہاں سے اے این پی کئی بار جیتی ہے، باز محمد خان بعد میں سینیٹر بھی بنے، وہ بھی یہاں سے جیتے ہیں. تو یہاں جمعیت العلماء اسلام اور اے این پی کا کافی اثر و رسوخ ہے. ان جماعتوں کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ملاقاتیں کس سے ہوئی ہیں. یعنی جو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ آرگنائز کر رہے تھے، مارچ کر رہے تھے، کارکنوں کو اکٹھا کر رہے تھے، انتظامات کر رہے تھے، ان سے یہ بات چھپائی گئی، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور پھر کیا ہوا، جس دن یہ دنگا فساد ہوا تو دونوں جماعتیں ہکا بکا رہ گئی کہ بھائی یہ تو ہمارے پروگرام میں تھا ہی نہیں. تو یہ جو تلخ کلامی ہوئی ہے، جو جھگڑا ہوا ہے پھر بعد میں آپس میں، یہ جمعیت العلماء اسلام کے لوگوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے. اور ماننا پڑے گا کہ پرانی سیاسی جماعتیں قیوم صاحب وہ بڑی ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اور جمعیت العلماء اسلام نے یہ ثبوت دے دیا. مولانا فضل الرحمان نے بھی یہاں پہ صحافیوں سے گفتگو کی اور اس کے اندر بھی انہوں نے اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں. وہ بڑی میچور جماعت ہے، بڑی سنجیدہ. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کوئی وہاں پہ یہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا تو وہاں کی پولیس کا کام نہیں ہے. پولیس کہاں تھی؟ پولیس کو تو پولیس اور ایڈمنسٹریشن تو کہیں دکھائی ہی نہیں دیا. پولیس کے بارے میں تو باقاعدہ آرڈر ہوا ہے کہ شام کے بعد گشتی نہیں کرنی ہے. یعنی اتنا سینسٹیو ایریا. یہ جو مولانا چیخ رہے ہیں نا کہ بھائی شام کے بعد تھانوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے، کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب آپ پولیس کو یہ سرکاری حکم دیں تو پھر شام کے بعد جہاں ایک یہ والی حالت ہے اور وہاں پہ پھر آپریشن کی جو ہے مخالفت کیوں؟ آپریشن کی مخالفت کے قیوم صاحب کچھ ڈائنامکس ہیں. یعنی گزشتہ 10-15 سال میں ان لوگوں نے بہت دکھ سہ لیے. یہ بڑے معزز لوگ ہیں، یہ بڑے روایت پسند قسم کے لوگ ہیں. یہ آئی ڈی پیز بنے، مہاجرت کا سامنا کیا. سچ بات میں کہوں تو چوکیاں قدم قدم پر بنی ہوئی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے وہ تو بڑے ایگوئسٹک ہوتے ہیں، انا پرستی بھی ہوتی ہے. اور پھر ایسے روایت پسند معاشروں میں تو کچھ کوتاہیاں اداروں کی بھی ہے کہ ان کے نفسیات اور ان کے تاریخ کو سمجھے بغیر ان کو ڈیل کیا گیا، اور اس کا ریئیکشن بہرحال موجود ہے. اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ایک طاقتور ریئیکشن بھی موجود ہے. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیاسی مافیا عزم استحکام کی مخالفت کر رہا ہے. تو سیاسی مافیا کس کو کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اے این پی اور جمعیت العلماء اسلام، خصوصاً جمعیت العلماء اسلام کی کارکردگی تو سامنے ہے کہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے تو آپ کو بچانے کی کوشش کی. وہ تو جس نظم، جس تنظیم کا حصہ تھے، وہاں پر وہ ان سے لڑ پڑے کہ بھائی یہ کیوں کینٹ ایریا میں داخل ہو گئے، یہ کس نے کہا تھا، یہ تو ہمارے پروگرام میں ہی نہیں تھا. لیکن اگر آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سیاسی مافیا ہو سکتا ہے، انہوں نے انورٹڈ کامرس کے اندر انورٹڈ کامرس دیکھیں کے اندر کہا کہتے ہیں کہ مخالفت کر رہی ہے. تو مخالف تو اے این پی بھی ہے، جمعیت العلماء اسلام بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے. آپ ڈائریکٹ نام لیں
کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم سیاسی مافیا ہے، اس سے ایک تذبذب بہرحال پھیل رہا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو کلیئر کیا جائے گا، کیونکہ کم از کم جمعیت العلماء اسلام اور این پی کو آپ سیاسی مافیا نہیں کہہ سکتے، وہ سیاسی بڑی میچور اور سنجیدہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ نہیں مطلب الفاظ تو ظاہر ہے بڑے نپے تلے ہونے چاہیے، لیکن اب یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی اب ٹرمنالوجی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور آج تو رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے دفتر کے اوپر کچھ چھاپا واپا پڑا ہے، کیا ہوا ہے اس کے اندر؟ کچھ علم ہے آپ کو کہ وہ کیا کہانی ہوئی ہے؟ دیکھیں کریم صاحب، جب انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گرد کا ٹرم استعمال کیا نا، تو اسے کہاں لنک کیا؟ ایک دہشت گرد تھے اور ایک ڈیجیٹل دہشت گرد۔ ڈیجیٹل دہشت گرد کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، ورنہ این پی والے بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، مسلم لیگی بھی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گرد اسپیسیفک پی ٹی آئی کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی کوئی اور توجیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو جس قسم کا رویہ ہے ان کا اور جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، دیکھیں یہاں ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا، بالکل یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک خاتون جج زیبا چودھری صاحبہ، ان کے باقاعدہ تصاویر دیے گئے کہ یہ ہے کوئی افسر قانون اور آئین کے مطابق، ہمایون دلاور صاحب، یہ بہت سارے، کوئی پولیس افسر آئین و قانون کے 71 کے واقعے کی جو ٹویٹ ہے اس کے اندر جو، تو وہ اس کی تصویر اور کہتے ہیں یہ ہے، اس کو ٹارگٹ کریں۔ ہم صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم کوئی بات کریں تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہو، جو ہم کہتے ہیں وہی بات کرنی ہے، وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم نہ ماؤں کو چھوڑیں گے، نہ بہنوں کو چھوڑیں گے، نہ آپ کے گھر والوں کو چھوڑیں گے، نہ آپ کو چھوڑیں گے۔ تو ایک فاشسٹ تو ہے، تو فاشزم کی حمایت تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو یوٹیوب کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن میں تو نہیں کر سکتا کریم صاحب، میں تو فاشسٹ۔ تو مطلب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ لانے کی ضرورت نہیں، مارشل لاء لگا دیں سیدھا، ویسے غیر لانی ہے۔ عمران خان کا تو ہمیشہ یہی رویہ ہے نا، وہ تو جب اقتدار سے اترے تو انہوں نے کہا نہیں ہم ملک کو سری لنکا بنا دیں گے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کو اپنے 3 وزراء کے ذریعے خطوط نہیں لکھے، شوکت ترین، تیمور جھگڑا اور لغاری صاحب، محسن لغاری نے تو اس سے اختلاف کر لیا تھا نا۔ ہاں، لیکن خط تو آئی ایم ایف کو لکھا نا، ہم سری لنکا بنا دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو بھائی ان کا یہی تو میرا جھگڑا ہے ہمارے دوستوں سے کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ اس شخص کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جیسے ہی اس پر گیٹ نمبر 4، وہ جو میرا ایک ٹویٹ وائرل ہوا پرسوں، کہ جیسے ہی گیٹ نمبر 4 کھلے گا تو آپ کا یہ سارا سول سپرمیسی کا بیانیہ پاؤں تلے رون دے گا، اور روندہ ہے۔ جب جسٹس وقار سیٹھ نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو سزا سنائی تو عمران خان کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے وزیر عمران خان، اس دلیر جج وقار سیٹھ کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کو تو پاگل کہہ رہے تھے، بالکل، اور جا کر مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ جو آج اپنے یوٹیوب چینل، بھائی جان وہ پارلیمنٹ بھی جو ہے کرنل لیاقت کے ذریعے سے، ریٹائرڈ کرنل لیاقت کے ذریعے سے چلائی جاتی تھی۔ آپ کے عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ موجود ہیں کہ جناب ہمیں ووٹ کے لیے جو ہے نا پھر کہنا پڑتا تھا، اور پھر ایجنسیاں ہمارے لیے ووٹ ہوا کیا کرتی تھی۔ نہیں، جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے خبر آئی تو ایسے ہی ایک سفید کاغذ لہرایا اور کہا کہ کلیئر ہو گیا، اپنی صفائی دے دی۔ بھائی کہاں صفائی دے دی؟ تم نے کون سی کمیٹی بنائی، کون سا کمیشن بنایا ہے، اور کس نے انویسٹیگیشن کیے؟ تو ان کا تو یہی رویہ ہے، وہ تو اپنے یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اقتدار کی کشمکش کی جنگ ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے کچھ نہیں جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں ملیں گی آنے والے دنوں میں۔ کس حوالے سے؟ کیونکہ یہ آپ ذرا جسٹر کو ریڈ کریں نا، آج پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر صبح چھاپا مارا گیا، وہاں سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے گئے، رؤوف حسن کو بھی لے جایا گیا۔ پتہ ہے رؤوف حسن کو کیوں لے جایا گیا؟ کیوں؟ رؤوف حسن اپنا بندہ ہے۔
یار یہ اچھا اپنا بندہ ہے جو اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالتے ہیں اور اب مطلب کہ وہ جو گرفتار کریں آپ کہتے ہیں یہ تو اپنا بندہ ہے. یہ تو میرا نہیں میں خیال ہے کہ بتاتا ایسی ہوں بات. نا سر, مجھے 1 منٹ تو دے دیں. ہاں, یہ رؤوف حسن صاحب کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پریس کانفرنسز آپ نے سنی ہے؟ تو میں آتا ہوں نا سر, 1 ہاں. منٹ آپ مجھے بولنے دیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیج پر گنڈاپور صاحب بھی جاتے ہیں, کہاں ہے اب؟ نہیں تو آپ نے کہاں دیکھ لیا ان کے ضلع سے ملحقہ ضلع بنو میں اتنا بڑا واقعہ ہوا, ذرا انہوں نے کہا کہ میں انتظامی کمیٹی بنا دوں گا, اور پارٹی چیف عمران خان نے کہا کہ جوڈیشیل انکوائری ہونی چاہیے, یعنی پارٹی کے اندر دے کے بات کرتے ہیں رؤوف حسن پہ. رؤوف حسن کو جب وہ چاقو لگے تھے نا, اور پھر وہ بہت ڈر بھی گئے تھے, بہت خوفزدہ ہوئے تھے رؤوف حسن صاحب. ان کو جب اٹھایا گیا تو انہوں نے کچھ معلومات فراہم کر دی تھی, اور پھر 5 جولائی کو سوشل میڈیا کے ایک باثر تقریباً پاکستان کے ہیڈ رضوان نامی ایک لڑکے کو بھی اٹھایا گیا, اور ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی, اور ایک اور ساتھی تھا جو سوشل میڈیا ان کے ساتھ چلاتا تھا, صبغت اللہ ورک, ان کو بھی اٹھایا گیا. اچھا. پھر انہوں نے مزید معلومات فراہم کر دی, اور پھر 20 جولائی کو وکاس جنجوا کو بھی اٹھایا گیا, جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہیڈ تھے, ان کو اٹھایا گیا. کل ان کی اہلیہ فرحانہ برلاس نے غالباً پٹیشن بھی دائر کی ہے ایمان مزاری کے وساطت سے, لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی اور سے نہیں لڑ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا فوکس اس وقت صرف اس سوشل میڈیا پر ہے جس کا ایک مضبوط اور تجربہ کار نیٹ ورک ہے, اس کو توڑنے کے لیے کہ وہ سارا دیکھیں. بنو میں جو کچھ ہوا, جب یہ سنبھل رہے تھے تو پھر 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے قیامت برپا کر دی تھی, اس کو ایک جنگ عظیم بنا دیا تھا. تو ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی سے ہر کوئی اس میدان میں شکست کھا رہا ہے, سوشل میڈیا کے میدان میں, اور یہ اب اس میدان کو فتح کرنا چاہتے. آج 1 منٹ, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ہم تسلسل کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے, کیونکہ جھوٹے پروپیگنڈے اور فیک نیوز کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے, تاکہ سچائی سامنے آ سکے. چلیں دیکھتے ہیں جی. سچائی تو آپ سامنے کھڑی ہوئی ہے, کسی کو نظر نہ آئے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اپنا حماد حسین صاحب سچائی ہے تو بڑی سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو آپ کی طرف سچائی کی کیا پوزیشن؟ وہ وہاں پہ چھٹیوں پہ سچائی چھٹی پہ چلی گئی, چھٹی پہ چلی گئی. صاحب چھٹیوں پہ سچائی سامنے کھڑی ہے, نظر نہیں آئے. بہرحال جو ہے جناب, یہ وہ واقعات تھے, اور حماد حسن صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے کے بعد, ابھی بتایا انہوں نے کہاں سے چھٹیاں گزار کے وہ آئے ہیں, اور جو انالیسز انہوں نے پیش کیا. بہرحال جی ہر آدمی کنفیوز ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو معاشی صورتحال ہے وہاں پہ ابھی سختی ہی ہے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بجلی کے بل اور گیس, اور پھر ایک نیا اب آنا شروع ہو گیا کہ وہ جو بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں کے حوالے سے گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو جناب آپ اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان قائم رہے اور آگے بڑھے, امن, سکون اور استحکام آئے, اور ہم سب اس کے لیے اپنی اپنی کوششیں ضرور کریں. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایکویس لائف سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.